اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ محمد سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن اہتدی بہدیہ الی یوم الدین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ معزز سامعات اور راہ حق کے بہترین ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے، آج ہمارا فیڈ بیک پروگرام ہے، لیکن اس سے پہلے ایک ٹاپک رہ گیا تھا، اس پہ ذرا روشنی ڈالوں، باتیں اور واضح ہو جائے گی انشاءاللہ۔ وہ ٹاپک ہے تقدیر کی دو قسمیں۔ جیسے ہم ایمان مفصل، ایمان مجمل میں پڑھتے ہیں، آمنت باللہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ مومن ایمان لاتے ہیں خیر والی تقدیر پر بھی اور شر والی تقدیر پر بھی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں جو ہمارے پسند یا ہمارے خواہش کے خلاف ہوتے ہیں، یعنی کوئی مرنا ہمیں پسند نہیں آتا، کسی کی اولاد نہیں ہونا پسند نہیں آتا، کوئی بیمار ہونا پسند نہیں آتا، کوئی پریشانی آنا پسند نہیں آتا، لیکن وہ ہماری خواہش اور ہماری پسند کے خلاف معاملات بعض ہوتے رہتے ہیں ہماری زندگی میں، ان کو کہتے ہیں شر والی تقدیر۔ تو حکم کیا دیا گیا مومن کو کہ شر والی تقدیر پر بھی ایمان لانا ہے، اور جو اللہ کے فیصلے جو ہمارے پسند اور خواہش کے مطابق ہوتے ہیں، یعنی جو فیصلے ہوتے جاتے ہیں تو اس میں ہم خوش ہوتے ہیں اور ہمارے پسند کے مطابق ہے، خواہش کے مطابق ہے، اس پر بھی ایمان لانا۔ تو ایمان لانا مطلب دونوں حالتوں میں اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا۔ کچھ برا بھی ہو رہا ہے زندگی میں تو بھی راضی رہو، کچھ اچھا بھی ہو رہا ہے زندگی میں تو بھی راضی رہنا، اس کو کہتے ہیں تقدیر پر ایمان لانا۔ تو مومن کیا کرتا ہے؟ ایمان لاتا ہے خیر والی پر بھی اور شر والی پر بھی۔ جس حالت میں میرا رب مجھے رکھے گا وہ حالت میرے لیے ٹھیک ہے، یہ تھنکنگ ہونا چاہیے ایک مومن کی۔ جس حالت میں بھی شر بھی ہو رہا ہے زندگی میں، خیر بھی ہو رہا ہے، وہ میرے لیے ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ تو ایسا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ تقدیر کی دو قسمیں ہیں، جو کہ ہمارا ٹاپک ہے، تقدیر کی دو قسمیں۔ تقدیر کی دو قسمیں کون سی ہے؟ ایک مبرم ہے، دوسرا معلق ہے۔ مبرم کسے کہتے ہیں؟ پکی تقدیر، فرم، ایبسلیوٹ اینڈ انچینجبل فیتھ، اٹل اللہ کے فیصلے، اللہ کے پختہ فیصلے، اور یہ پوری تقدیر کی تو پوری زندگی میں یہ مبرم تقدیر اونلی 10% ہے۔ ہماری پوری زندگی میں مبرم تقدیر کا رول اونلی 10% ہی ہوتا ہے، اور مبرم تقدیر کہتے ہیں پریزرو ڈیوائن ٹیبلٹ میں جو بھی چیزیں ہے، مطلب اب وہ چینج نہیں ہوں گی۔ ایسے فیصلے جس میں کوئی بھی تبدیلی ممکن نہیں ہے، یعنی فیصلے اللہ نے جو کر دیے اب اس میں چینج نہیں ہو سکتے، اور اللہ تعالیٰ قدرت رکھتے ہیں اس کو چینج کرنے کی، لیکن اللہ بھی چینج نہیں کریں گے۔ اٹل فیصلے ہیں، پختہ فیصلے ہیں، کلیئر؟ جیسے کسی کی موت تو آنا ہی ہے نا، تو موت ٹل نہیں سکتی، یعنی کوئی ایسی دعا کرے کہ ہم مرے ہی نہیں، زندہ ہی رہے، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ موت اٹل ہے، جو پیدا ہوا وہ مرتا ضرور ہے، تو یہ مبرم ہے۔ اور موت کس جگہ آنی ہے، کس وقت آنی ہے، یہ فکس ہے۔ تو مبرم میں موت اٹل ہے، موت کی جگہ اٹل ہے، موت کا وقت بھی اٹل ہے۔ اسی طریقے سے والدین بھی اٹل ہے، کون ماں باپ ہوں گے یہ بھی فکس ہے۔ پیدائش ہونا ہے یہ بھی اٹل ہے، کس زمانے میں پیدا ہوں گے وہ بھی اٹل ہے، کس زمین میں پیدا ہوں گے اٹل ہے۔ اور عزت ذلت وہ بھی اٹل ہے، عزت ملنی ذلت ملنی، اولاد کسے ملنی ہے کسے نہیں ملنی ہے یہ بھی اٹل ہے، رزق کتنا ملنا ہے کتنا نہیں ملنا ہے یہ بھی اٹل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اٹل فیصلے، اٹل مینس ٹلتے نہیں ہیں یہ فیصلے، یہ ساری چیزیں ٹلیں گی نہیں۔ اٹل فیصلے جو اللہ تعالیٰ نے کیے ہماری زندگی میں ہمارے لیے وہ اونلی 10% ہے۔
اسی لیے ہم جملے کہتے ہوتے ہیں نا، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تقدیر کا لکھا ٹل نہیں سکتا، جتنا ملنا ہے مل کر رہے گا، تقدیر میں جو لکھا ہے ساری دنیا مل کر بھی اس کو چھین نہیں سکتی۔ تو ایسے جو جملے کہتے ہیں نا، وہ کس بیس پہ کہتے ہیں ہم؟ مبرم تقدیر کے بیس پر، جو ٹل نہیں سکتی، جو اٹل ہے، جو پریزرو ہے، یہ مبرم ہے فرسٹ۔ دوسرا تقدیر کا ٹائپ ہے معلق۔ معلق کہتے ہیں کنٹینجنٹ، ڈیپینڈنٹ، کنڈیشنل اینڈ چینجیبل فیتھ، یعنی لٹکی ہوئی تقدیر۔ ہماری زندگی میں معلق تقدیر کا 90% ہے، مبرم 10% ہے، تو معلق 90% ہے۔ اسی لیے ہم جملے کہتے ہوتے ہیں، دعا کرے گا تو کام ہوگا، صدقہ کریں گے تو بلائیں ٹلیں گی، صلہ رحمی کرے گا تو عمر میں اضافہ ہوگا، دعا سے تقدیر بدلتی بھی ہے، اور والدین کی دعا سے، باپ کی دعا سے بچوں کے لیے فائدہ ہوتا ہے، رشتہ داروں کی دعا، اگر ایک اسباب اختیار کریں گے تو مصیبت ٹل سکتی ہے، دعا مصیبتوں کو ٹال دیتی ہے، توبہ کے دروازے موت تک کھلے ہوئے ہیں۔ یہ معلق ہے، یعنی توبہ کرے گا تو اس کے گناہ معاف ہوں گے۔ اسی لیے ہم کوئی بھی گناہ کرتے ہیں نا تو اس کے لیے 6 گھنٹے کچھ ہوتے ہیں، 6 گھنٹے کے پہلے اگر ہم رجوع کر لیا، توبہ کر لیا، اس گناہ سے باز آ گئے تو اللہ تعالیٰ وہ مٹا دیتے ہیں، لکھواتے نہیں ہیں۔ اور یہ بھی ہم جملے کہتے ہیں، توبہ نہیں کرے گا تو جہنم میں جائے گا۔ جو علم سیکھنے کے لیے نکلتا ہے اس کے لیے پرندے دعا کرتے ہیں، مچھلیاں دعائیں کرتی ہے، غریبوں کی مدد کریں گے تو ان کی دعائیں لگتی ہے، خرچ کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے یہ معلق تقدیر کی وجہ سے ہم کرتے ہوتے ہیں۔ تو دماغ میں یہ رکھے، مبرم تقدیر جو ہے وہ ہماری زندگی میں اونلی 10% ہے، باقی ساری 90% جو ہے وہ معلق تقدیر ہے۔ یہ کرے گا تو ایسا ہوگا، یہ کرے گا تو ویسا ہوگا۔ کائنات کو بنانے کے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور قلم کو بولا کہ لکھ دے، تو اس نے ساری باتیں لکھ دی نا۔ وہ باتیں اللہ کو پتہ ہے اور وہ قلم کو پتہ ہے، فرشتوں کو بھی نہیں پتہ ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت یہ جو فیصلے ہوتے ہیں نا معلق والے 90% والے، اس کو اللہ تعالیٰ رینوویٹ کرتے رہتے ہیں۔ اسی لیے سورہ قدر میں ہم نے آیت کیا پڑھی؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ فرشتے شب قدر کی رات میں اللہ کے فیصلے لے کر اترتے ہیں۔ تو بات کیا پتہ چل رہی؟ جو معلق تقدیر ہے وہ ہر سال اللہ تعالیٰ فرشتوں کو رینوویٹ کرواتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو لکھ دیا ہے نا، قلم نے جو لکھ دیا ہے وہ ایوری ایئر رینوویٹ ہوتا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو رینوویٹ کرتے ہیں وہ فرشتوں سے لکھواتے ہیں ہر شب قدر میں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ عمر لکھی جاتی ہے، رزق لکھا جاتا ہے، موت لکھی جاتی ہے، تو اس رات میں زیادہ تر عبادت کرو۔ تو جو رینوویٹ ہو رہا ہے نا معلق تقدیر، وہ ہم اس طریقے سے اچھی بنا سکتے ہیں ہم اپنے اعمال سے۔ تو معلق تقدیر رینوویٹ ہوتی رہتی ہے، اور یہ رینوویشن بھی اللہ کے علم میں ہے، یہ رینوویٹ ہوگا وہ اللہ کے علم میں ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ علیم ہے۔ سورہ رعد آیت 39 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہے رکھتا ہے۔ تو معلق تقدیر، جیسے ہم ایک دفعہ کہیں سے آ رہے تھے تو ہمارے چاچا نے کہا کہ 2 راستے ہیں، ایک راستہ جنگل سے ہوتے ہوئے گزرتا لیکن مشکل ہے، رات میں آپ ادھر سے ٹریول مت کریں، اور ایک راستہ تھوڑا دور پڑتا ہے لیکن آبادی میں سے ہوتے ہوئے جائے گا۔ تو اب ہم چوز کرنا نا کون سا راستہ ہے، مشکل راستہ چوز کریں گے اور یا پھر تھوڑا لانگ راستہ ہے لیکن آبادی میں سے ہوتے ہوئے گزرے گا۔ تو یہ یعنی اللہ تعالیٰ اس طریقے سے معلق تقدیر میں 2 راستے لکھ دیتے ہیں، اس راستے میں یہ گیا تو پھر بھٹک جائے گا یا اس کو یہ مصیبت آئے گی، اس راستے سے گزرے گا تو مصیبت نہیں آئے گی، بھٹکے گا نہیں۔ ایسا معلق میں 2 بھی لکھے ہوئے ہوتے ہیں،
تو بندے کے لیے اللہ تعالیٰ اختیار دے دیتے، چوز کرو، اس راستے میں جاؤ تو یہ چیز ہوگی تمہارے ساتھ، اس راستے میں جاؤ تو وہ چیز ہوگی۔ اب بندہ اپنی اختیار کے تحت جو راستہ چوز کر دیتا ہے، پھر فرشتے اس کے لیے وہ کام لکھ دیتے ہیں کہ اس نے یہ چوز کیا، یہ ہوا اس کے ساتھ۔ تو اب دیکھیں دو ٹرمز یاد رکھیں، علم الہی اور امر الہی۔ علم الہی مینس اللہ کا علم، اللہ کے علم میں ہے فلاں بندے کو یہ اختیار دوں گا تو وہ اپنے اختیار سے فلاں کام کرے گا، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ اور امر الہی کس کو کہتے ہیں؟ تقدیر کا اکثر ہم تقدیر کے مسئلے کو کیوں نہیں سمجھتے؟ کیونکہ ہم امر الہی سمجھتے ہیں تقدیر کے مسئلے کو، حالانکہ تقدیر میں امر الہی بھی ہے، علم الہی بھی ہے۔ امر الہی یعنی اللہ کا حکم، ٹھیک ہے، اللہ کا حکم، جیسے مبرم فیصلے ہیں نا، موت، والدین، جگہ، کون سے کانٹیننٹ میں پیدا ہوں گے، کب مریں گے، یہ سب اللہ کے حکم سے فیصلے ہوتے ہیں، اور اللہ کے علم میں ہے دونوں چیزیں۔ یہ میرا بندہ کیا کرے گا، دو راستے میں اس کو دوں گا تو کون سا راستہ چوز کرے گا یہ بھی اللہ کو پتہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ علیم ہے۔ تو یہ تقدیر کے مسئلے اگر نہیں سمجھ آ رہا تو یہ دونوں ٹرمز کو الگ الگ سمجھے، یعنی امر الہی نہیں ہوتا، اللہ کا حکم نہیں ہوتا۔ جیسے ہم کوئی راستہ چوز کرتے ہیں، میں نے مثال دی تھی کہ چاچا نے کہا کہ دو راستے ہیں، دو راستے میں سے آپ چوز کرو، یہ ایسا ہے وہ ایسا ہے، ہماری مرضی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ایسی دو راستے ہمیں بتا رہے، یہ راستہ ہے یہ راستہ ہے، جو راستہ چاہے آپ چوز کرو، تو چوز ہم کریں گے نا۔ اب چاچا انسان ہے، ان کو نہیں پتا ہم کون سے راستے سے جائیں گے، کون سا راستہ چوز کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ علیم ہے نا، تو اللہ کو پتا ہے یہ کون سا راستہ چوز کرے گا۔ راستے دو بھی بتا رہے اللہ تعالیٰ، اور اللہ کو علم بھی ہے۔ تو اور یہ یاد رکھے ایک اور بات کہ تقدیر پر کبھی بھی اعتراض نہیں کرے، اعتراض والا انداز نہیں ہونا، ایسا کیوں ہے، ویسا ایسا ہے تو ویسا کیوں، ویسا ہے تو ایسا کیوں، یہ لکھ دیا نا ہمارا کیا۔ تو کبھی بھی تقدیر کے مسئلے پہ اعتراض نہیں کریں، بلکہ تقدیر کا مسئلے پہ سوال کریں۔ سوال کریں گے، ہم سمجھ نہیں آ رہا تو سوال کے انداز میں ہم کریں گے تو انشاءاللہ مسئلے سالو ہوں گے۔ اب دو جملے میں بتا رہی، اس کو ذرا غور سے سنیں اور سمجھیں۔ اللہ نے لکھا اس لیے ہم اس راستے پہ جائیں گے، اس میں جبر پایا جاتا ہے نا۔ اللہ نے لکھا اس لیے ہم پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ہماری مرضی کے بغیر ہمیں پیدا کیا نا، تو ہم جبر کے تحت ہم پیدا ہوئے، ہماری مرضی نہیں تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا، یہ پہلا جملہ۔ دوسرا ہے اللہ کو علم ہے اس لیے ہم اس راستے پہ جائیں گے، اس میں جبر نہیں دکھ رہا نا۔ ایک تو اللہ نے لکھ دیا ہے اس وجہ سے ہم اس راستے پر جائیں گے، اس میں جبر نظر آ رہا۔ ایک جملہ ہے اللہ کو علم ہے اس لیے ہم جائیں گے، اس میں جبر نہیں نظر آ رہا، اس میں اللہ نے جو اختیار دیا ہے ہمیں وہ نظر آ رہا ہے۔ دونوں میں بہت فرق ہے نا۔ تو تقدیر کا جو مسئلہ ہے، علم الہی پلس امر الہی از ایکول ٹو تقدیر، دونوں بھی ہے۔ تقدیر میں اللہ کا علم بھی ہے، تقدیر میں اللہ کا حکم بھی ہے۔ خدا کا کام خدائی ہے، خدا کے کام خدا جانے، بندے کا کام بندگی ہے، ہم اپنی بندگی کرتے جائیں۔ تو بات سمجھ آ رہی؟ مبرم اور معلق اس مثال سے سمجھے، موت اٹل ہے، کوئی بھی کتنی بھی دعا کر لے اس کی زندگی آگے بڑھے گی لیکن موت تو ٹلے گی نہیں نا، موت اٹل ہے، موت ٹلنی نہیں ہے۔ ہر جو پیدا ہوا وہ مرا ہے، چاہے وہ انبیاء ہو، چاہے بڑے بڑے لوگ ہو، کوئی بھی ہو، مرے ہیں نا۔ تو یہ مبرم ہے، موت اٹل ہے، لیکن بیمار کچھ ہوا تو پھر شفایابی اللہ تعالیٰ دے دیں گے۔ پریشانیاں آئی تو دعاؤں کی وجہ سے یا کوئی اسباب اختیار کرتا ہے، صدقہ دیتا ہے تو پھر وہ بیماری شفا میں بدل جاتی ہے، پریشانی دور ہوتی ہے۔ انسان دعا کرتے رہتا ہے تو اس کو جو آنے والی مصیبتیں ہیں اس کو اللہ تعالیٰ دور کرتے رہتے ہیں۔ تو بات سمجھ آ رہی؟ اٹل موت ہے، لیکن وہ موت ٹل سکتی ہے اگر آپ سبب اختیار کریں گے۔ کلیئر؟ یہ ہے مبرم اور معلق۔
تو ترمذی کی روایت کیا ہے؟ لا یؤمن عبد حتی یؤمن بالقدر وخیرہ، کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کا بندہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ خیر اور شر والی دونوں تقدیروں پر ایمان نہ لائے۔ تو تقدیر کیا ہے؟ تقدیر زور دیتی ہے اس پر بھروسہ کرنے کے لیے، اور ساتھ میں ایفورٹ ڈالنا اور دعائیں کرنا اور سبب اختیار کرنا بھی ہے، یہ سب ملا کے تقدیر ہے۔ تو یہ ہے 2 قسم کی تقدیر ہے۔